نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب جس کا عنوان شان صحابہ و اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کی عقیدت اور محبت سے آپ نے آج کی تقریب کا انعقاد کیا ہے، بالکل اسی طرح کی عقیدت و محبت سے مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس پروقار تقریب میں ہم سب کی حاضری کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہماری نجات کا سبب فرمائے۔ آپ کی مسجد کے خطیب اعلیٰ پیکر اخلاص و محبت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عثمان صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تقریب کے روح رواں ہیں اور بطور مہمان خصوصی اہل سنت کے قائد زبدۃ الحکماء صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ حکیم افتخار علی صاحب نورانی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور اہل سنت کے نامور علماء، محققین، اساتذہ، شیوخ
اور زعما کثیر تعداد میں آج کی تقریب میں بنفس نفیس تشریف فرما ہے۔ اس دور میں اپنے نظریے کو نظریہ اہل سنت کے مطابق رکھنا اور اسی کے فروغ کے لیے کام کرنا، یہ گزرے ہوئے زمانوں کی نسبت انتہائی مشکل ترین دور ہے۔ 1400 سال سے جو نظریہ حق ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ فرقوں میں امت کا بٹ جانا ایک ایسا امر ہے جس کی نشاندہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر خود فرمائی۔ سبحان اللہ۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار۔ اس کا مطلب ہے کہ ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سب جہنمی ہوں گے، کلہم فی النار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سب جہنمی۔ پوچھا گیا من ہی یا رسول اللہ، آگے فرمایا الا ملتم واحدہ، سب جہنمی ہیں سوائے ایک جماعت کے، سوائے ملت واحدہ کے۔ پوچھا گیا من ہی یا رسول اللہ، آقا وہ جماعت کون سی ہے؟ جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت وہ ہے جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت کو بھی سرکار نے حق قرار دیا ہے، اور قیامت تک آنے والے صحابہ کے پیروکاروں کو بھی حق جماعت قرار دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا میری امت میں بہت اختلاف دیکھے گا، اختلافاً کثیراً، بہت اختلاف دیکھ۔ اس وقت تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ ایک روایت میں، کیونکہ یہ بہت سی روایات ہیں اس لیے میں ذرا ایک کا تذکرہ کر دیتا ہوں درمیان میں کہ جو خطا کا امکان ہے ذرا کم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، جب تم بہت سے اختلاف دیکھو تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم سواد اعظم کی پیروی کرو، سواد اعظم کے پیچھے چلو، اس کے پیروکار ہو جاؤ۔ سواد اعظم سے مراد بڑی جماعت۔ دوسری روایت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ید ہے۔ عرف عام میں کبھی معنی ہم ہاتھ بھی کر دیتے ہیں لیکن پھر اس کی تعویل کی ضرورت رہتی، اس لیے آسانی سے معنی کرتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماع، جماعت پہ اللہ کا، بولیے اللہ کا ید ہے، اسی طرح ہی لاتے ہیں۔ یہ سب سے آسان ہے، دست کا معنی بھی تو وہی ہوتا ہے نا، لیکن ید کے معنی میں تھوڑی عربی ہے نا، اس میں ہم بولیں گے بھی تو پھر ہم پہ کوئی الزام نہیں آ سکتا، سمجھ آتی ہے نا بات؟ تو اس کا معنی پھر کرتے ہیں آگے، ید اللہ علی الجماع، جماعت کو تائید ربانی حاصل ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ پھر اور آسان کرتے ہیں، کیا مطلب ہے
کہ جماعت کا مددگار خود رب ذوالجلال ہے، بھٹک نہیں جائے، ید اللہ علی الجماعہ۔ آگے فرمایا فمن شذ شذ فی النار، جس نے اس جماعت کو، جس کا مددگار اللہ ہے، جس کو ہر لمحہ اللہ کی تائید حاصل ہے، جس نے اس جماعت سے ذرا برابر علیحدگی اختیار کی، وہ جہنم کے گہرے گڑھے میں گر گیا۔ اب معلوم ہوا کہ اس جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا ہر حال میں ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو وہ حدیث آئی کہ سرکار نے فرما دیا ما انا علیہ واصحابی۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سرکار نے نشاندہی فرمائی تھی، اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ظاہری زمانے کے اخیر میں اس کا اظہار ہو چکا تھا۔ بہت سے باطل نظریات سر ابھار چکے تھے، جن میں جبریہ ہے، جن میں قدریہ ہے، جن میں مرجیہ ہے۔ یہ تین جماعتیں بہت عروج پہ آ گئی تھی، جن کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار ہوا تھا کہ اس کا یہ نظریہ ہے، اس کا یہ نظریہ ہے، اس کا یہ نظریہ ہے، یہ فلاں فلاں نظریہ توحید رسالت کے بارے میں رکھتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تینوں درست نہیں ہیں، تینوں غلط ہیں۔ تو پوچھا گیا صحیح کون ہے؟ فرمایا صحیح ہم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی بھی سوال ہوا آپ کیسے صحیح ہیں، یہ سارے غلط ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا ہم اس لیے صحیح ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سیکھا ہوا ہے۔ اس وقت پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا تھا کہ چونکہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، وہ بھی اللہ کی کتاب کو، قرآن پاک کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، آخری سمجھتے ہیں، ان کے ہاں بھی نمازیں 5 پڑھی جاتی ہیں، ان کے ہاں بھی بہت سی اقدار ہیں جو ہمارے ان کے درمیان مشترک ہیں، تو کوئی بندہ دھوکے میں نہ پڑ جائے، ان باطل نظریات کے حامل کو کوئی ہمارا بندہ نہ سمجھ بیٹھے، ہم کو کوئی ان کا نہ سمجھ بیٹھے، اس میں خط امتیاز کھینچنے کے لیے کوئی نام بھی عطا کر دو، ہمارا کیا نام ہے؟ اس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا تھا نحن اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنت والجماعت۔ اچھا تھوڑی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنے مضمون پہ آتا ہوں۔ اہل سنت و جماعت یہ نام تو بعض روایات میں ہے کہ سرکار کی زبان پہ آیا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ میرا مضمون وہ نہیں ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، لیکن برملا طور پہ جس نے کہا کہ ہم سنی ہیں، سب سے پہلے حضرت علی کی زبان پہ آیا۔ اس کے بعد پھر اہل حق جب بھی بولا گیا ہے اس سے مراد اہل سنت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، قال اہل الحق اے اہل السنہ والجماعہ، اہل حق کا جب بھی لفظ بولا گیا اہل سنت ہی مراد ہے، دوسرا پھر حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صوفیہ کے امام ہیں اور خود حضرت علی شیر خدا کے خلیفہ ہیں، چشتیوں کے امام ہیں، سبحان اللہ، سوروردیوں کے امام ہیں، نقشبندیوں کے امام ہیں۔ نقشبندیوں نے اگرچہ بیعت کا سلسلہ تو ان سے نہیں چھیڑا، لیکن ان کے مسائل کو، اپنے نظریے کو صحیح کرنے کے لیے ان کو اپنا ملجا و ماوا ضرور سمجھا ہے۔ قادریوں کے وہ پیر ہیں، داؤد طائی، حضرت حبیب اجمی، عبد الواحد زید، جدھر بھی دیکھو سارے کے سارے خواجہ حسن بصری کے 1-2 واسطے کے بعد مرید ہوتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ان فتنوں نے اور سار ابارا تھا، اس میں پھر معتزلہ بھی شامل ہو گئے تھے، ان کو بھی کچھ فکر لاحق ہوئی تھی، انہوں نے پھر اپنے نظریات کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کی صحیح نشاندہی کے لیے کہ ہم اس کو کیسے صحیح کریں،
انہوں نے خط لکھا تھا حضرت علی کے لاڈلے بیٹے امام حسن کو. سبحان اللہ سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ سید الشہداء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور عرض کیا تھا کہ آپ امت مصطفیٰ کی کشتی کے ناخدا ہو. سبحان اللہ تو اب امت کی کشتی ڈاواں ڈول ہو رہی ہے, ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ بتاؤ اس کو کنارے کیسے لگایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ اس کے جواب میں پھر جوابی خط امام حسن نے حضرت خواجہ حسن بصری کو لکھا, سبحان اللہ جس کے اندر یہ بتایا ہے کہ اصل نظریہ اہل سنت ہے, دوسرا کوئی نظریہ صحیح نہیں. اگر آپ خط دیکھنا چاہیں تو کشف المحجوب میں دونوں موجود. چہرے پہ تھوڑی مسکراہٹ لائیں نا ذرا, مجھے سمجھ آیا آپ کو سمجھ آتا. یہ تھوڑا مسئلہ حل کریں گے نا. ذرا غصہ ہوگا تو یہ اہل بیت کی محفل ہے نا, صحابہ کی محفل ہے نا, صدیق اکبر کی, فاروق اعظم کی, عثمان غنی کی, حیدر کرار. تو اب یہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں یہ 1400 سال سے, توجہ فرمائیے, ان کی حدود قائم ہو چکی ہیں. بے شک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے زمانے میں کوئی فتنہ نیا کھڑا ہو تو اعلیٰ حضرت نے اس کی سر کو بھی کی ہے. پچھلے نظریات جیسے چلے آ رہے تھے منوان ان کو اسی طرح برقرار رکھا ہے. اسی طرح ان سے پہلے شیخ عبدالحق ہیں, خود حضور مجد الفسانی, خود ان سے پہلے جو بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں, ان کے زمانے میں جو نئے فتنے آئے تھے ان کی سر کو بھی کی ہے. پچھلے نظریات جو چلے آ رہے تھے اس میں ذرا برابر تبدیلی کا سوچا بھی نہیں. تو 1400 سال پہلے جو نظریہ تھا وہی اللہ کے کرم سے اہل سنت کا آج بھی. بلند آواز سے سبحان اللہ کہنے. اب کوئی بندہ جو سر ٹکرا کے کوئی اپنی سوچ کو دخل دیتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسئلہ کیسے ہے یا میری پسند یوں ہے, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں پسند سے نظریہ قائم ہوتا ہے. عجیب مسئلہ ہے, پسند ناپسند سے نظریہ حل ہو رہا ہے. وہ تیرے چاہنے سے میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے, محمد کے چاہنے سے ہوتا ہے, مصطفیٰ کے پیاروں کے چاہنے والوں سے ہوتا ہے. ہمارے چاہنے سے تیرے چاہنے سے کیا ہوگا. اور پھر میں یہ بات بھی عرض کروں کہ بعض لوگ کوئی تھوڑا سا ایسا کلام کر دیتے ہیں جس میں کوئی فتنہ دبا ہوا وہ نہ اٹھ جاتا ہے. یہ فتنہ, دبے ہوئے فتنے کو اٹھانا یہ کوئی عقل مندی کی علامت ہوتی ہے. ایک مسئلہ چھیڑا نہیں, اسٹیج پہ آگے اس کو چھیڑ دو اور ایسا چھیڑو کہ پوری امت میں تفرقہ پڑ جائے. اس پر کلام ضرور ہونا چاہیے اور بندوں کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے. اہل سنت کی اقدار قائم ہو چکی ہیں. اہل سنت کے بزرگوں نے جو کہہ دیا ہے ہم اس کے پیچھے ہیں. اگر ہم اپنا نظریہ کو گھڑ کے بیچ میں نیا لے آئیں گے تو پھر سوائے اس کے کہ ہم دیوار سے ٹکرائیں گے ہمارا سر پاش پاش ہو جائے گا. اہل سنت جو ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے انتشار کا شکار ہوں گے, وگرنہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ جماعت وہ ہے جس کو اللہ کی مدد حاصل ہے, اس کو فرق کوئی نہیں پڑے گا. اس کو کسی سے فرق نہیں پڑنے والا بھائی کوئی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا تو وہ مرا, اس جماعت کو کیا ہوگا. یہ جماعت تو اس زمانے سے لے کر قیامت تک چلے گی اور حق کے ساتھ چلے گی. نہ حق سے اہل سنت جدا ہوں گے نہ حق اہل سنت سے جدا ہوگا. حضرات آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اہل سنت پر یہ الزام لگتا ہے کہ اہل بیت سے یہ پیار نہیں کرتے. اچھا میں سوچتا رہتا ہوں کہ یہ خبر کسی دشمن نے اڑائی ہے, حقیقت سے تو کوئی اس کا تعلق سرے سے ہے ہی. اہل بیت سے سنی پیار نہ کریں
تو ہمیں بتاؤ نا پھر کون کر سکتا ہے؟ کوئی ایک بتاؤ نا جو پیار کر سکتا ہے۔ نظریہ اہل سنت میں جدھر گئے ہیں یہی الزام آیا ہے۔ اچھا جدھر گئے ذرا سی تقریر کسی نے صحابہ کی شان میں کر دی، کہتے خارجی آ گئے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے میں لاہور میں تھا تو مجھے کہتے ہیں جی بڑے فون آئے آپ کے بارے میں، مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا بھی دیکھ لو بھئی ہم تو میدان میں موجود ہیں، فونوں کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا بھی ایک مقام پہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں سچا سنی ہوتا ہے نا اس کو ناسبیت کا الزام دیتے ہیں۔ اب تیرے جیسا نظریہ تو نہیں اپنا سکتے نا، نظریہ تو وہی اپنائیں گے جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو دیا ہوا ہے، جس کی چاہت حضرت علی نے رکھی ہے وہی نظریہ دیں گے، دوسرا تو نہیں دے سکتے۔ اچھا اب میں 2 باتیں 4 کروں گا صرف، کہ اہل بیت کے بارے میں اہل سنت کا صحیح نظریہ کیا ہے۔ ہماری نظر ان کی ذاتوں پر، ان کی ذوات پر کیسے پڑتی ہے؟ ہم کیا ان کو اپنے لیے سمجھتے ہیں؟ پہلی بات، ہمارے ایک امام ہیں، 1-2 اہم ہیں نا، جیسے ہم امام ہوتے ہیں 2 رکعت والے مساجد کے جو امام ہوتے ہیں، ایک مجتہدین میں، اور مجتہدین کی جو 6-7 اس کے درجے ہیں، سب سے اوپر والا درجہ ہے مجتہد مطلق، جس کو کہتے ہیں مجتہد فی الشرع، مجتہد فی، آپ ذرا میرے ساتھ چلے نا، میں آسانی سے بول جاؤں گا، میں ذرا پیار کرتا ہوں نا۔ مجتہد فی الشرع، جس میں اوپر کے درجے میں سب آتے ہیں، جس میں ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو یہ جو امام محمد بن ادریس شافعی ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل بیت کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ میں ان کی زبان سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ یہ رافضی بندہ نہیں، یہ سچا سنی ہے، اور آج تک سنیوں میں ایک بھی نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ امام شافعی کا یہ فرمان ہمیں قبول نہیں۔ شاید آپ نے غور نہیں فرمائی ہے یا سمجھ نہیں آئی۔ وہ فرماتے اے نبی کے گھرانے والو، تمہاری محبت رب ذوالجلال نے امت محمدیہ پر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں فرض کے طور پہ نازل کی، فرض کے طور پہ نازل کی، فرض کے طور پہ نازل کی۔ اور آگے فرمایا یکفیکم من عظیم الفخر انکم، اور خانوادوں کے لیے، خاندانوں کے لیے بڑے بڑے فخر ہو سکتے، کسی کو جرت پہ فخر ہے، کسی کو بہادری پہ فخر ہے، کسی کو سخاوت پہ فخر ہے، کسی کو وعدے کے وفا کرنے پہ فخر ہے۔ تمہارے اوپر سارے فخروں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ جو بندہ اپنی نماز میں تم پہ درود نہ پڑے اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں کہ امام شافعی کا تو یہ فرمان ہے ہی، بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جس کو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے امام دار قطنی نے اپنی سنن میں نقل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ بے شک عربی کی سمجھ نہیں آتی لیکن سبحان اللہ کہتے جا۔ علماء کی بات نہیں میں کر رہا، نہ طالب علموں کی، جیسے آپ عام حضرات، یعنی اللہ کے کرم سے اہل سنت کے حلقے میں جو شان صحابہ بیان ہوئی ہے، جو شان اہل بیت بیان ہوئی ہے، ہمارے سامعین کو عربی پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ، اس قدر کثرت سے بیان کیا ہمارے ذات۔
یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے، نہ صرف مجھ پر بلکہ جب تک میرے ساتھ میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھے اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں پہنچ سکتی۔ سبحان اللہ۔ اب اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ درود نہ پڑھو نماز قبول نہیں ہوتی، سبحان تو درود میں نبی کے ساتھ اہل بیت کو شامل نہ کرو تو درود پورا نہیں ہوگا۔ پھر بھی ہم سے یہ شکوہ ہو، پھر بھی شکوہ ہو کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اچھا تھوڑا سا اور آگے میں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے نظریے میں ایک حدیث مجھے یاد آتی، میں تھوڑا ذرا بہت لمبا ذکر نہیں کرنا چاہتا، یہ مسند احمد بن حنبل میں صاحب میں جامع ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا، حضرت عباس اس کے راوی۔ حضرت عباس آپ کو معلوم ہے یہ اہل بیت ہے، سبحان اللہ۔ جو ان کے کہے نا سبحان اللہ سمجھ آئے بھئی اہل بیت کا دائرہ کتنا۔ حضرت عباس سرکار کے چچا جان ہے، سبحان اللہ۔ سرکار کے چچا جان ہے حضرت عباس، اور ان کے بارے میں سرکار کا فرمان ہے العباس منی وانا منہ، عباس مجھ سے ہے میں عباس سے ہوں۔ جن ہستیوں کے بارے میں یہ فرمایا ان میں حضرت عباس بھی ہیں کہ عباس مجھ سے ہے میں عباس سے ہوں۔ تو ہم کہتے ہیں جو اس لفظ کا معنی ان کے لیے ہے وہی معنی عباس کے لیے بھی ہوگا، العباس منی وانا منہ۔ اور سرکار نے فرمایا العم سنو ابی، چچے کو کیا سمجھتے بیگانہ ہوتا ہے؟ فرمایا چچا تو باپ ہی ہوتا ہے، کیا پوچھنے آئے ہو؟ چچا تو باپ ہی ہوتا ہے۔ ساتھ فرمایا من آذا امی فقد آذانی، جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد عربی کو تکلیف دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی، حضرت عباس بن عبد المطلب، بول جایا کرو ذرا ساتھ نا، تھوڑا سا محفل میں رنگ بن جاتا ہے، یہ رنگ بھی ضروری ہوتا ہے محفل میں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کے اپنی دل کی کسی تنگی کا اظہار کیا اور عرض کیا بارگاہ رسالت میں کہ سرکار یہ عرب والے لوگ، قبیلہ قریش کے افراد آپس میں بڑے راضی رہتے ہیں، لیکن جب خاندان بنو ہاشم کا مسئلہ آتا ہے ان کی طبیعت میں وہ رونق نہیں رہتی، ان کے چہرے پھر مسکرائے نہیں رہتے، ان کے چہرے پھر گلاب نہیں رہتے، جس کے سبب سے ہمیں بڑی تنگی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہے، سرکار نے سنا فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابت۔ انتہائی جلال کی کیفیت میں سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے، جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے، جب تک کہ میری رشتہ داری کے لیے، جب تک کہ میری قرابت داری کے لیے اے اہل بیت تم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا نہ شروع۔ اور اس کا اول مخاطب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ، تمام اہل بیت۔ حضرات اچھا اب کیا نتیجہ نکلا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اس کے دل میں ایمان ہو سکتا ہے؟ لا يدخل قلب رجل الایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا ہونا تو دور کی بات ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو اس کے دل میں ایمان کا داخلہ ممکن ہی نہیں۔ یہ نظریہ اہل سنت پڑھا ہے۔
ایک روایت اور میں سنا دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ سبحان اللہ۔ یہ صاحب کنز العمال نے، علامہ علی متقی ہندی نے نقل کی ہے، اور پھر آگے ہمارے علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو برقرار رکھا ہے، درج کیا۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس، سبحان اللہ یہ امزاد مصطفیٰ ہیں، سبحان اللہ امزاد مصطفیٰ ہیں، سرکار کے بھائی ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، جیسے ایک طرف حضور مولا علی شیر خدا سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس بھی سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کے پھر برادران جو قسم بن عباس، فضل بن عباس، فضل بن عباس کے چہرے کی خوبصورتی کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کتنا خوبصورت جوان۔ فضل بن عباس وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ سرکار کا ردیف بنا تھا۔ ردیف یعنی جو سرکار کے دراز گوش پہ یا سرکار کے گھوڑے مبارک پہ جو سرکار کے پیچھے بیٹھے تھے نا، یہ پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں میں سرکار دو جہاں کے آگے تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا نا، سبحان اللہ سبحان یہ شان مصطفیٰ ہے، سب پیچھے ہوتے ہیں، مقتدا سب کا مصطفیٰ ہے، سب مقتدی ہیں مصطفیٰ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں گزر رہے تھے نا، ایک مقام پہ سرکار نے اپنے چادر مبارک اتار کے میرے چہرے پہ ڈال دی، سبحان اللہ میرے چہرے پہ ڈال دی چادر سرکار نے خود۔ تو کہتے تھوڑی دیر گزر گئے، سفر اتارا، سرکار ڈالے میں کیسے دور کر سکتا ہوں؟ کہتے اسی طرح پھر کچھ جب فاصلہ طے کر گئے پھر سرکار نے اتار دی۔ تو کہتے میں نے عرض کیا حضور اس میں کیا حکمت تھی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ جہاں سے ہم گزرے تھے وہاں پہ کچھ خواتین تھیں، سبحان اللہ تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے تیرا چہرہ۔ یہ فضل بن عباس، فضل بن عباس ہی ہیں وہ جنہوں نے عرض کیا تھا سرکار سے کہ سرکار یہ زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے آپ اپنے غلاموں کو لگا دیتے ہیں، عاملین کو پھر تنخواہ بھی دیتے ہیں اس میں سے، تو میرے حالات اس طرح کے صحیح نہیں ہیں، تو اگر مجھے لگا دیں، اگر آپ مجھے لگا دیں، فضل بن عباس چچا زاد بھائی ہیں، اگر مجھے لگا دیں تو مجھے کام بھی مل جائے گا، تو پھر یہ ایک مجھے مزدوری بھی مل جائے گی عامل کی حیثیت سے۔ تو اس کے جواب میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی اوساخ الناس، ہی اوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ یہ جو صدقات ہیں یہ نہ محمد کے لیے حلال ہیں نہ محمد کی آل کے لیے حلال ہیں، یہ لوگوں کا میل کچیل ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ تھوڑی سی عبارت مجھ سے آگے پیچھے ہٹی ہو تو معاف کرنا، ذرا میرا تھوڑا دماغ اتنا ذرا بیدار نہیں ہے۔ تو یہ فضل بن عباس کو فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد مبارک میں اتارنے والے جو اشخاص ہیں ان میں فضل بن عباس ہے، ان میں قسم بن عباس ہے، سرکار کے دونوں چچا زاد بھائی ہیں جنہوں نے قبر میں اتارا ہے، اور یہ الفاظ یا تو فضل بن عباس کے ہیں یا قسم بن عباس کے، تیسرا بندہ کوئی نہیں اس میں، ان دونوں میں ایک ہے، یا فضل ہے یا قسم ہے۔ کہتے ہیں جب سب سے آخر میں لحد سے باہر نکلا، سبحان اللہ سرکار کو قبر میں اتار کے، یہ تو نہیں کہہ سکتے بے قبر کے سپرد کیا کہ سارا جہان مصطفیٰ کے سپرد ہے، یہاں ذرا الفاظ بڑے سوچ سمجھ کے بولنے پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک شعر پڑھا جاتا ہے، کہتے ہیں یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر۔ ایسے ہی نہ بد زبانی کیا کر، کچھ سوچا سمجھا کر میں کیا کہنے لگا ہوں۔ سعدی شیرازی نے ہم کو سبق دیا ہے، وہ کہتے ہیں نا ہر جائے مرکب تواں طاقتن کہ جا ہاسی پر بایدن داختن۔ ہر میدان کے اندر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، کچھ میدان ایسے ہوتے ہیں جہاں پر گھوڑے سے نیچے اتر آنا پڑتا ہے۔ یہ محمد کا دربار ہے، ذرا سوچ سمجھ کے آؤ۔ یہ فضل بن عباس، یہ قسم بن عباس، آخر میں ہم باہر نکلے، ان دونوں میں سے ایک۔ تو کہتے ہیں میں نے جب آخر میں نکلا تو پھر میں نے دیکھا کہ لب مصطفیٰ کو جنبش ہو،
اور کہتے میں قریب گیا تو پھر آواز آتی تھی رب امتی رب امتی رب امتی۔ یہ مصطفیٰ ہیں جس نے آتے ہوئے بھی امت کی فکر کی ہے، جاتے ہوئے بھی امت کی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار نے 2 مرتبہ سینے سے لگایا، سبحان اللہ، اور عبداللہ بن عباس کو یہ شرف حاصل ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے سر کی آنکھ سے جبریل امین کو اصل شکل میں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ 2 مرتبہ عبداللہ بن عباس نے حضرت جبریل امین کو اصل شکل میں، جو ان کی اصل شکل، تو کہتے ہیں سرکار دو جہاں، حالانکہ ان کے وصال، سرکار کے وصال کے وقت ان کی عمر صرف 13 برس۔ سبحان اللہ، عبداللہ بن عباس کی عمر اتنے چھوٹے بچے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے سرکار سے عرض کیا کہ وہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، تو سرکار نے تعجب سے فرمایا تو نے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور میں نے دیکھا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر تیری بینائی قائم نہیں رہ سکتی۔ سبحان اللہ، پھر کچھ عرصہ گزرا تھا، عبداللہ بن عباس کی بینائی چلی گئی۔ تو یہ جبریل کو جو دیکھے اس کی بینائی چلی جاتی ہے، جو معراج کی رات براہ راست رب کو دیکھا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ سادی شرادی کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، حکیم صاحب ذرا اجازت ہے تھوڑا سا چھیڑ دوں ادھر میں ذرا، وہ چونکہ مضمون تو ہمارا ادھر ہی پڑا ہے نا ہمارے، ذرا تھوڑی دلچسپی کے لیے۔ سادی شرادی صاحب کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات۔ سبحان جمال بھی لکھا ہے اصل کتاب میں کیا ہے؟ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوش قائم نہیں رہے تھے رب ذوالجلال کی صفات کی ایک جھلک سے۔ سبحان اللہ، آگے کہتے تو عین ذات میں نگری در تبسمی، مصطفیٰ تیری شان کا حال یہ ہے کہ تو براہ راست رب کی ذات کو دیکھایا ہے اور مسکراتا ہوا واپس لوٹا۔ تیری شان جدا رکھی ہے رب۔ چونکہ مضمون ہمارا یہ نہیں، چھوٹی سی ایک بات اور بھی عرض کر دوں درمیان میں، ذرا دلچسپی بھی ہوگی معلومات بھی ہو جائے گی۔ کہتے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر تجلی پڑی تھی نا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکم وخر موسیٰ صائقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی، براہ راست نہیں، ولیکن انظر الی الجبل فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ سبحان اللہ، یہ پہاڑ پہ ڈالتے ہیں منکس ہو کے تجھ پر آتی۔ اچھا پہاڑ کو منکس کرتا ہے پتھر، اوپر سے لائٹ ڈالو 100 واٹ کی 1000 واٹ کی ڈالو، واپس لوٹاتا ہے، پتھر ہے نا۔ سبحان اللہ، یہ شیشے کا کام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی مجھے یاد آتا ہے جس میں وہ کہتے سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ جو زمینی سنگلاخ تھی مصطفیٰ کی ایک نظر سے سرسبز و شادابی آ گئی اس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو منکس ہو کے آئی، کتنی آئی؟ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے سب سے قلیل ترین حصے کے مطابق، اس سے بھی کم۔ اسی سے پر ہمارے بعض واعظین ہیں انہوں نے نکال لیا کہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم بولا جاتا ہے عام طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکائی کا کم ترین درجہ ہوتا ہے نا، اس سے بھی کم، جتنا ہمارے تصور میں آ سکتا ہے اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اور منکس ہو کے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہوش قائم نہیں رہے۔ سبحان اللہ، اچھا جب ہوش آ گئے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں جو تیزی آئی تھی اس کا حال یہ تھا کہ اندھیری سیاہ رات میں 30 میل کے فاصلے پر سفید پتھر پر چلنے والی چیونٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتے تھے، جس کو منکس ہو کے سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے کم ملے، اس کی نظر کی تیزی یہ ہو جو براہ راست دیکھا ہے اس کی نظر کی تیزی کا۔
این ذات میں نگری، یہ ذرا یاد کر لو شعر، یہ بڑا کام کا شعر ہے، یہ چھوٹے بڑے بڑے علماء نے یاد کر رکھا سادی کا. تو این ذات میں نگری در تبسمی، مجھے مزہ آتا ہے. پنجابی میں کوئی لفظ بولیں تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کس کو دیکھا، یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. جس کے جلوے کی سوئی کے ناکے سے سب سے چھوٹے حصے کی منکس ہو کے ایک جھلک کو نبیوں کا سردار موسیٰ کلیم اللہ برداشت نہ کر سکے، محمد عربی براہ راست اس کا جلوہ کر کے آ رہا. اجا میں بات کرتے کرتے بہت آگے نکل گیا. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ان کو فاروق اعظم کس نظر سے دیکھتے تھے؟ کہاں عمر فاروق کا اپنا علم، سبحان اللہ. کبھی زندگی پڑھ کے دیکھو فاروق اعظم کے علم. تو جب بھی صحابہ کرام بیٹھتے نا تو ان کو آگے بٹھاتے تھے اپنے قرب میں. کیوں جی، کیوں جگہ دیتے ہو؟ کہتے سرکار کے چچا زاد ہیں نا. سبحان اللہ. یہ سنیوں کا مزاج ہے، کیا سمجھے بیٹھے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی صاحب کندل و مال علامہ علی متقی ہندی نے یہ حدیث نقل کی. بعض کتابوں میں لکھا یہ ان کا اپنا قول ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے. اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار. سبحان اللہ. جب سبحان اللہ ہم نے چھوٹی سی کہی ہے، بات بہت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب جائے، اس محبت کے زیر اثر کائنات کی ہر شے سے بیگانہ ہو جائے اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے، عزیز و اقارب کو چھوڑ دے، اپنا وطن چھوڑ دے، اپنا شہر چھوڑ دے، اپنا محلہ چھوڑ دے، ہر شے کو تاک نسیاں کے حوالے کر دے، ہر شے کو پس پش ڈال دے، ہر شے کو اپنے لوہے دماغ سے ختم محو کر دے، اور ہر شے کو چھوڑ کر خانہ کعبہ میں آباد ہو. کہاں پہ؟ بین الرکن والمقام. کیونکہ کعبہ کا حصہ تو بہت آگے ہو گیا نا، حرام جو حرم شریف ہے. یہاں بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور کسی ایک رکن کے درمیان، رکن یمانی ہو سکتا ہے، رکن اسود ہو سکتا ہے، ان دونوں کے درمیان اس کی ساری زندگی بیتے، خالی بیٹھے بیٹھے نہ بیتے. فصلى وصام، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے. ثم مات، اسی طرح نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے، حجر اسود کے بوسے لیتے، صفا و مروہ کی سعی کرتے، مقام ابراہیم پر سجدوں کے انبار کے خزانے جمع کرتے ہوئے اس کو موت آئی ہو. بوقت موت اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، حضور فرماتے ہیں دخل النار. کوئی صورت اس کی جنت میں جانے کی باقی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا. محبوب کی ہر شے اس کو پیاری ہونی چاہیے. اسی لیے ہمارے ہاں یہ شعر بھی پڑھا جاتا ہے، بے حب اہل بیت. پڑھنے میں سادہ ہے لیکن مفہوم پورا رکھتا ہے. بے حب اہل بیت نہیں آتا شعر. بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے. اب ایک بات اور میں سنا دوں آپ کو. یہ تو 3-4 حدیثیں پڑھی میں نے. ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ کہتا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ خلفائے راشدین چاروں کے بعد میدان فقاہت میں پوری امت محمدیہ میں عبداللہ بن مسعود کی ٹکر کا ایک بندہ بھی نہیں. جون کے سبحان اللہ کہو بولا مولا. عبداللہ بن مسعود جو سائے کی طرح سرکار سے چمٹا رہا ہے زندگی، جو سابقون الاولون المہاجرون میں سے آیا ہے، جس کو 2 مرتبہ ہجرت کا شرف و اعزاز بھی حاصل ہوا ہے، جو سرزمین مکہ کا بندہ ہے، جو سرکار کی غلامی کا شرف پانے والا ہے. اور حال یہ ہے کہ چمٹا رہتا ہے سرکار سے. جیسے سرکار نے نالین اتارے، انہوں نے اٹھا لی، اپنے سینے سے لگا لیے، سر پہ رکھا. آج ہم کہتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم. یہ عبداللہ بن مسعود وہ ہے جو حقیقی معنوں میں تاجدار بنایا گیا ہے، یہ دین و دنیا کا بادشاہ بنایا گیا ہے.
یہ عبداللہ بن مسعود اہل بیت کی محبت پہ کلام کرتے فرماتے حب آل محمد خیر من عبادت سنۃ. حب آل محمد. اچھا اہل بیت کی محبت کا ذکر آئے نا, چہرے پہ بھی ذرا محبت کا تاثر ہونا چاہیے. جب مرا ہوا چہرہ اہل سنت کے حلقے میں اہل بیت کے ذکر میں ہو, یہ سنیوں کا شعبہ نہیں ہے. نہ یہ بدگمانی بھی کرنی جائز نہیں ہوتی. ظن المؤمنین خیرا, یہ حکم ہے. کیا لفظ ہے بڑھیے؟ ظن المؤمنین خیرا, ایمان والوں کے لیے اچھا ظن, اچھا گمان ہمیشہ. یہ اہل سنت. حب آل محمد خیر من عبادت سنۃ. اہل بیت کی ایک لمحے کی سچی محبت انسان کی سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. یہ اہل سنت. اچھا حضرات, ابھی میں تھوڑا سا آپ کو اور ذرا اس پہ تھوڑا کھڑا کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا ہمارے بزرگوں سے سنو. امام ربانی, مجدد الفسانی, شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است. آپ کو نہیں پتا علامت کیا شے ہوتی ہے؟ دیکھو طالب علم سمجھ سکتا ہے. فرماتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است, کہ اہل بیت کی سچی محبت سچا سنی ہونے کی علامت ہے اور کچھ نہیں. اچھا علامت جو ہوتی ہے, علامت یہ ناویوں کے ہاں کس کو کہتے ہیں؟ اسم کی علامات ہیں, فعل کی علامات ہیں. فعل کی 8, اسم کی 11, اور حرف کی کوئی وہ نہیں. سمجھ آتی ہے نا؟ طالب علم ہو کوئی نا. اچھا اسم کی کوئی علامت فعل میں ہوتی ہے؟ فعل کی کوئی علامت اسم میں ہوتی نہیں ہوتی. کیا مطلب کہ یہ علامت کا معنی پہچان صحیح ہے, یہ نحویوں کے ہاں خاصے کے معنی میں ہوتی ہے. تو خاصے کی تعریف یہ ہے, خاصۃ الشیء ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ, کہ کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں پایا جائے, اس کے غیر میں نہ پایا جائے. معلوم ہوا اہل بیت کی سچی محبت اہل سنت کی علامت ہے, صرف سنیوں میں پائی جا سکتی ہے, غیر میں نہیں پائی جا سکتی. کسی بات عقیدہ میں نہیں پائی جا سکتی. حضرات آپ سے میں بات کیا عرض کروں جی اس مضمون پہ؟ یہ مضمون تو رات بھر میں بھی پورا نہیں ہونے والا ہے یہ اہل بیت. اس لیے ہم کہتے ہیں غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کہ کسی بے عقل کے دروازے پر دستک دی ہے تو نے, کسی سڑے مزاج والے کے دروازے پر دستک دی ہے تو. آ کبھی احمد رضا کے دروازے پر دستک دیا, آ کبھی شیخ عبدالحق کے دروازے پر دستک دیا, کبھی تاجدار گولڈا کے دروازے پر دستک دیا. بتائیں تم کو اہل سنت کیا ہوتے ہیں؟ غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا. اور یہ مومل کلام کرنا چھوڑ, یہ بے عقلوں والے کلام کرنا چھوڑ, یا قرآن پیش کر یا مصطفیٰ کا فرمان پیش کر, ہم لائیں گے. کدھر مارا مارا پھرتا ہے تو؟ کچھ عقل کی بات کر, کچھ عقل کے قریب رہ جو بات تو کرتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کروں, یہ تو کہا نا حضور مجدد الفسانی نے, اب میں اپنے پیر کی بھی سناتا ہوں. یہ سلسلہ علی چشتیہ میں 450 برس پہلے جوان آیا ہے, میر عبد الواحد بلگرامی, سبا سنابل شریف میں نظریہ اہل سنت کا لکھتا ہے. کہتے حب اولاد نبی, حب اولاد نبی, حب نبی است, حب اولاد نبی, حب نبی است, ہر کے رائی حب نباشد اجنبی است. یعنی آپ کو سمجھ نہیں آتی ایمان سے. کہتے حب اولاد نبی, حب نبی است, ہر کے رائی حب نباشد اجنبی است. اجنبی لیس منا, اجنبی پڑھو,
اجنبی لیسا منا کے معنوں میں آیا. لیسا منا کیا مطلب؟ کہتے ہیں نبی کی اولاد کی محبت حقیقت میں سرکار کی اپنی محبت. اور جس شخص کو یہ محبت نصیب نہ ہو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا ہے. وہ سنی کہلانے کے لائق ہی نہیں. اور کہاں کہاں سے اٹھائیں. میں ذرا سادی شرادی سے بھی ایک نقشہ کھینچ دوں آپ کو. وہ جس کے اشعار ہیں نا بالغ اللّٰہ بکمالہ، یہ تو آپ کو یاد ہیں کہ نہیں؟ شفیع مطاع نبی کریم قسیم نسیم وسیم جسیم بالغ اللّٰہ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. جب اہل بیت کی مدح لکھنے لگا ہے اس سے پہلے 4 یار کی مدح لکھی. تو یہ 4 یار ہم نے نہیں نکالے، شادی کے زمانے میں بھی 4 یار کا نعرہ لگا. حضرت علی شیر خدا کے حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم کہتے ہیں میں 500 ایسے صحابہ سے ملا ہوں جو سارے کے سارے 4 یار کا نعرہ لگاتے تھے. جا دے سب 4 یار کا نعرہ لگایا کرتے. 4 یار سے بھاگے گا تو میں حضرت علی کی روایت بھی سنا دیتا ہوں. حضور مولا علی شیر خدا کی روایت بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں ذرا، تھوڑی سی آپ کو سمجھ آ جائے گی. حضور مولا علی شیر خدا راوی اگر 4 یاروں کا اکٹھا ذکر کرنا جائز نہ ہو تو حضور مولا علی چھپا لیتے نا. کسی اور کو تو معلوم نہیں تھا. یہ حضرت علی نے اکیلے نے سنی سرکار سے بیان کر دی. امام ابو عیسیٰ ترمذی لایا جامع میں سیاہ ستہ کی روایت ہے. حضرت علی کہتے سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ واتق بلالا من مالہ رحم اللہ عمر یقول الحق ان کان مرا وترکہ الحق ومالہ صدیق رحم اللہ عثمان تستحی الملائکہ رحم اللہ علی اللہم آدر الحق معہو حیث دار. اس کا ترجمہ میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے ذرا شادی شرادی کا جملہ سننا. 4 یاروں کو اکٹھا لائے. کیا کہتے ہیں؟ نخستی ابو بکر پیر مرید. نخستی نہیں، پہلے لفظ اس پہ نخستی پہلا، نخستی پہلا سبحان اللہ کہنا اس پہ ذرا. نخستی ابو بکر پیر مرید عمر پنجبر پیچ دیوے مرید خرد مند عثمان شب زندہ دار چہارم علی شاہ دل سوار. علی چوتھا ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ. اور مناقب اور شیعہ کی کتاب اٹھا کے دیکھو مناقب آل ابی طالب. حضرت علی کا فرمان شیعوں نے بھی درج کیا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. حضرت علی کا فرمان سن لو کیا کہتے. مناقب آل ابی طالب اٹھا لو. حضرت علی بھی چوتھا ہونے کا دعویٰ کرتے. تو ہمارا سادی شرازی کیا کہتا ہے؟ نخستی. کوئی سمجھ نہیں آتی آپ کو. کہتے جو میاں محمد بخش نے اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ کہتے پیر مرید صدیق اکبر سن. پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے حق جنہ دے ثانی اسنین اذہما فی الغارے. دوجا یار فاروق عمر سی عدل کیتا جس چھڑ کے اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے. عثمان غنی سی تریجا جامع جو قرآنی آگے ان کا جملہ ہے مجھے ذہن میں نہیں آتا. آخر میں کہتے مہتر یوسف ثانی ان کے حسن کا تذکرہ کر کے آگے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے چوتھا یار پیارا پائی. اب میاں محمد بخش کو بھی کہنا کیا کہتے ہیں؟ کہتے چوتھا یار پیارا پائی
خاصا دل دا جانی. یہ پنجابی ہے, سمجھ لو نا ذرا اس. چوتھا یار پیارا پائی, خاصا دل دا جانی, دل دل دا سوار علی ہے, حیدر شیر حقانی. سعدی شرازی کا جملہ پھر سناؤں. حضرت علی کا نعرہ لگے نا, ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ لگے, سنی کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے ہر بار. کوئی اور سنی ہوگا تو نے دیکھ. حضرات سنیے, سعدی شرازی کا جملہ سنو پھر کہ نخستی پہلا, یہ رٹا لگاؤ نا ذرا. پہلا کون؟ پہلا کون؟ نخستی ابو بکر پیر مرید, عمر پنجہ بھر پھیچ دیوے مرید, خردمند عثمان شب زندہ دار, چہارم ملی شاہ دل سوار. آگے دیکھ سنی کا نظریہ. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنم خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول. اگر دعوتم یہ سنی ہے, رافضی نہیں ہے, تفضیلی شیعہ نہیں ہے, احمد رضا کا ماننے والا ہے, سعدی شرازی کا ماننے والا ہے, غوث اعظم کا ماننے والا ہے, داتا علی حجویری کا ماننے والا سنی. صحابہ کو مانے اہل بیت کو نہ مانے کیسے سنی ہو سکتا ہے؟ اہل بیت کو مانے صحابہ کو نہ مانے کیسے سنی ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر, جو بات میں اگر دعوتم رد کنی ور قبول, سعدی شرازی کہتے مولا تو میری دعوت کو قبول کرے تیری مرضی, رد کر دے تیری مرضی. میں عاجز مسکین, میری حیثیت کیا ہے تیرے سے؟ تو کائنات کا خالق مالک, نبیوں کی پیشانی تیرے دروازے پہ جھکتی, تیرا محبوب تیرے دروازے پہ سجدہ کرتا ہے. میں کون ہوں, کیا کہوں میں؟ تو قبول کرے تیری مرضی, مہربانی تیری, نہ کرے رد کر دے تیری مرضی. لیکن ایک بات پہ مجھے بھروسہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, منو دستو, نہیں بولو نا ذرا, منو دستو دامان آل رسول, ہاتھ میرا ہے دامن آل رسول کا ہے. تو میاں محمد بخش بھی پیچھے آ گیا, اس کا بھی فرمان سنو. کہتے توڑے رد سوال کرے سے, یہ ہماری زبان میں نا پنجابی میں یہ توڑے لفظ بولا جاتا ہے, ذرا پرانی پنجابی میں. کہتے توڑے میں نے پاویں سمجھ لیندے ہو, توڑے رد سوال کرے سے, توڑے عرض قبولیں, میں بھی دوئی جہانی پھڑیا دامن آل رسولے. اب سن پر سنی کیا ہوتے ہیں بتانا ہم کو. اور جہاں پہ پھر میاں محمد بخش نے بات ختم کی ہے, وہ کہتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا, میں کنگال سے آنی, پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی. اچھا اب مجھے بتاؤ یہ سنی کون ہوتا ہے جی میرے؟ ان میں سے جن کے نظریے میں نے پیش کیے کوئی ایک بتاؤ, کوئی رافضی ہو, کوئی ایک بتاؤ خدا نخواستہ جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو. اب میں اعلیٰ حضرت سے بھی ایک فکرہ سنا دیتا ہوں, ایک ہی فکرہ. نور کی سرکار سے, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. یہ کس کو کہا ہے, کس کو کہا ہے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک ذوالنورین. اچھا ذوالنورین کہتے ہیں, طارق جمیل صاحب کہتے ہیں ذوالنورین, ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں ذوالنورین, ذاکر نائک صاحب ذوالنورین. میں نے کہا مانا بھی ذرا ہمیں سمجھا دو, ذوالنورین کا کیا مطلب؟ ذوالنورین ذو ابن اخن فامن حامن حانن ذو, اسماء ستہ مکبرہ ہے نا, ابن اخن فامن حامن حانن ذو, جن کی رفع حالت واو سے, نصبی حالت الف سے, جری حالت یا سے, کب جب غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں. تو یہاں پہ آیا نور
نوران، نورین، الف نون کے ساتھ رفی حالت، نسبی جری حالت میں یا نون، ذن نورین، اللہ اکبر، دو نوروں والا، عثمان دو نوروں والا، تو میں نے کہا نبی ایک نور والا بھی نہیں، عقل کا علاج کرا گئی۔ ادھر کہتے بشر نور ہو نہیں سکتا، ادھر کہتے عثمان غنی دو نوروں والا۔ میں نے کہا نظریہ سیدھا کرنا ہے، احمد رضا کے دروازے پہ آ، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک ذو النورین تجھ کو جوڑا نور کا۔ آخر میں کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے احمد رضا، امام احمد رضا کا ماننے والا، امام احمد رضا کا ماننے والا ایک دکھاؤ، ایک دکھاؤ، انگلی رکھ یہاں پہ کہ یہ احمد رضا کے شعر سے جلتا ہے۔ سب کے سینوں میں یہ نظریہ چھپا ہوا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے عین نور تیرا سب گرانا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، حضرات عشق و محبت۔ حضرات میری تقریر بھی بہت لمبی ہوئی، میرا دل چاہتا ہے میں اور بھی بولتا رہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے میں اصل میں وعدہ کر چکا تھا عشاء کے فوراً بعد کے لیے واکنڈ کے لیے، حضرت کو بھی ان کا بھی حکم آیا تھا، ابھی یہاں پتہ چلا وہ مفتی اشفاق صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو ہماری ان سے بہت دوستی تھی، بہت اللہ کے بندے، اللہ کے ولی تھے۔ میں چلتا پھرتا فرشتہ دیکھا میں نے، عشق رسول میں وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ڈلا ہوا بندہ، اور نور چھن چھن کے ان سے باہر آتا رہتا، اور اخلاق کا تو میں سمجھتا ہوں اس کی مثال ہی نہیں مل سکتی، کتنے اخلاق اونچے درجے، اونچے بھی نہیں کبھی بولے میں نے دیکھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، ان کا فیض جاری رکھے۔ تو دوران گفتگو مجھ سے کوئی چھوٹی بڑی غلطی سردد ہوئی، وہ پھر کبھی میں تھوڑا کرتا رہا، تھوڑا اب مجھے سمجھ نہیں صحیح مسئلے وہ خود آپ بیان کریں نا، پھر میں سنتا ہوں، پھر بیان کریں یا اگلے میں بیان کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بیان یہ کیا جی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو ابو طالب میں ضم کر دیا۔ اب دیکھو عقل کا علاج، عقل کا علاج دیکھو ایک اپنے نظریے کو جوڑنے کے لیے کیسی بے ڈھنگی بات کی ہے بندے نے، اس وجہ سے امت مسلمہ فتنے میں مبتلا ہو، اب جوابی حملہ ہو، جواب میں ہماری تقریریں آئیں، پھر کہیں دیکھو جی یہ تو گستاخیاں کرتے ہیں، یہ تو فلاں کی شان میں فلاں کے خلاف انہوں نے کانفرنس کر دی۔ اب ذرا سوچو یہ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ دروازہ کس نے کھولا ہے؟ یہ کہتے ہیں شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہے پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ خدا کے لیے اپنے ان بندوں کو یہ جو افراد ہیں ان کو سنبھالو، یہ بڑے بڑے خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں، ان کو سمجھاؤ، جو بات کرنی ہے نظریہ اہل سنت کے مطابق کرو، یہ سراسر گمراہی، اور اگر اس کو کفر کے نیچے تک رکھا جائے تو شدید ترین گمراہی ہے جو اس بندے نے بیان۔ اللہ تعالی ہم کو اہل سنت کے نظریے پہ قائم اور دائم رکھے۔ دوران گفتگو کو چھوٹی بڑی غلطی سردد ہوئی ہو، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔